الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین باتمکین اور ناظرین محترم، حاضرین وہ جو اس وقت ہماری اس خوبصورت ذکر کو، یہ ذکر تو خوبصورت ہی کہلائے گا، اس کو عکس بند کر رہے ہیں، اور ان میں جن میں شامل ہیں جناب شہریار طارق صاحب، ان کو بھی السلام علیکم، آپ کو بھی السلام علیکم۔ آج اصل میں جب میں ابھی یہ خواتین کا جو کردار تھا اس طرف آنے سے پہلے میں ایک بات سوچ رہا تھا، ابھی جب میں درود شریف پڑھ رہا تھا، کہ چلے دشمنان جو کہ دشمنان اہل بیت ہیں، جن کو ذکر اہل بیت سے تکلیف پہنچتی ہے یا جن کو ذکر صحابہ سے تکلیف پہنچتی ہے، ان سے میں اتنا تو کہنا چاہوں گا کہ اس ذکر کا ایک صدقہ تو مان لیں کہ اس کی ابتدا درود سے ہوتی ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ درود تو پڑھ لیتے ہیں گھر میں بیٹھے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید درود نہ پڑھ پاتے ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ایسی تو نہیں ہے نا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے، اس کا مطلب بخیل ہوں گے دنیا میں، جب ہی رسول نے فرمایا۔ تو ایسا مواقع گزر جاتے، کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہم درود نہیں پڑھ پاتے، اور کئی دن ایسے آ جاتے ہیں کہ ادھر تقریر شروع ہوتی ہے، ادھر درود پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ درود کا بھی ایک حسن ہے، ایک درود کا بھی برکت ہے، ایک درود کا بھی معیار ہے۔ درود تو خود ایک معیار ہے، درود تو پرکھتا ہے مومنوں کو، درود سے پرکھے جاتے ہیں مومن کہ کربلا میں کون درود پڑھ رہا تھا، کون درود نہیں پڑھ رہا تھا۔ جو درود پڑھ رہا تھا وہ امام حسین کے قافلے میں تھا، جو درود نہیں پڑھ رہا تھا وہ یزیدی قافلے میں تھا۔ وہاں ایک درود پڑھنے والا تھا، وہاں ایک درود پڑھنے والا تھا جو روز درود پڑھ رہا تھا، جس نے امام حسین کا راستہ روکا لیکن نماز ان کی امامت میں ہی پڑھی، جس نے امام حسین پر پانی بند کیا لیکن وہ امام حسین کے پاس آیا، اور امام حسین نے 9 تاریخ تک، یا جس کو کہتے ہیں کہ امام حسین نے مہلت مانگی، غلط کہتے ہیں، امام حسین نے مہلت دی تھی ایک رات کی، اور حر کو دی تھی، حر کو، کہ حر ایک مہلت ایک رات کی اور ہے، صبح تک آ جانا کہ تیرا آنا لکھا جا چکا ہے، صبح تک آ جانا کیونکہ تیرا آنا لکھا جا چکا ہے۔ ایک مہلت یہ بھی تھی۔ دوسرا یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی بددیانتی ہے، تاریخ کی ایک بہت بڑی بددیانتی ہے کہ امام حسین نے کہا مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ ظالم ہے وہ شخص جس نے یہ جملے لکھے ہیں۔ امام حسین نے کبھی اس طرح سے نہیں کہا کہ مجھے جانے دو، میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میدان میں آ گئے ہیں اور جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو امامت کبھی بھی جنگ کیے بغیر ہلتی نہیں ہے، جاتی نہیں ہے، واپسی کا راستہ نہیں تلاش کرتی۔ سیف پیسج امام تلاش نہیں کر رہے تھے، لکھنے والوں نے سیف پیسج لکھا ہے، امام نے کوئی سیف پیسج تلاش نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے، اب جنگ ہے تو پھر جنگ ہی کریں گے، حالانکہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، حالانکہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ورنہ ہم بہت ساری تلواریں لے کر آتے، ورنہ ہم بہت سارا سامان لشکر لے کر آتے۔ ہم تو بچے لائے ہیں، ہم تو اپنے گھر کی عورتیں لائے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، لیکن مجھے جانے دو، مجھے خلافت نہیں چاہیے، میں کہیں اور جا کے رہ لوں گا۔ سارے جملے معاذ اللہ امام پر تہمت ہے، اور تہمت لگانے والوں پر لعنت اللہ تعالیٰ کی۔ ایسا کوئی تاریخ میں مجھے کم از کم یہ روایت نہیں ملتی ہے میرے محدود مطالعے میں کہ جہاں امام علی مقام نے کہا مجھے جانے دو۔ اب میں خواتین کی کردار کی بات گزشتہ نشست میں کر رہا تھا۔ دیکھیں، خواتین نے جتنی موومنٹس ہیں، جتنی تحریکیں، ان تحریکوں میں خواتین نے بڑا اہم کردار ادا کیا، بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب اگر آپ پیغمبروں کے واقعات پر نظر ڈالیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں، اگر آپ پیغمبروں کے واقعات پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نظر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی ایک موومنٹ تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ انبیاء پہلے موومنٹ چلاتے ہیں، اس کے بعد وہ دین بن جاتا ہے، پھر ان کو موومنٹ نہیں چلانی پڑتی۔ پھر جو ان کے ساتھ ہے
وہ بخشا گیا، جو ان کے ساتھ نہیں وہ مارا گیا. تو سیدھی بات ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو موومنٹ تھی، اس موومنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود گواہی دی تھی اپنی والدہ کی. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فاشارت الیہ، یہودیوں نے آ کے پوچھا تھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے کہا خود ہی پوچھ لو. تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا کہ ہم اس بچے سے پوچھیں جو پالنے میں لیٹا ہوا ہے، یہ کیا جواب دے گا؟ قال انی عبد اللہ، بچے نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، اس کی آیتیں لے کر آیا ہوں. وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. بچے نے اس وقت تحریک میں اپنا حصہ ڈالا اور بچے نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، سبحان اللہ، اور میں اس دنیا میں آیا. تو وہ حضرت مریم علیہ السلام وہ اس تحریک کی روح رواں تھیں جنہیں چپ کر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. چپ کر روزہ رکھنے کا اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ روح عیسیٰ دہن مریم میں پھونکی گئی تھی، اس کے بعد سے مریم کا منہ بند تھا. اس کو کہتے ہیں چپ کا روزہ، جو آپ لوگ ہر ایک پہ لگا دیتے ہیں انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. چپ کا روزہ صرف حضرت مریم نے رکھا تھا اور کسی نے نہیں رکھا. یہ چپ کا ایک ہی روزہ تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور ان کی والدہ کے علاوہ فرعون کے محل میں اس کی اہلیہ حضرت آسیہ علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 افضل خواتین کا ذکر کیا ان میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اسی طرح پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، جو کہ ابھی بھی انہی کا دور ہے. یہی تو ختم نبوت کی نشانی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ ختم نبوت کا سب سے بڑا مقابلہ جو اس کے دشمن ہیں ان سے اس طرح کر سکتے ہیں کہ ختم نبوت کی حفاظت کا. آپ کہے بھئی کون سا نبی، ہمارے نبی کا تو دور ہی نہیں ختم ہوا ابھی، تو تمہارا کون سا جھوٹا نبی آ گیا؟ ابھی تو دور ہی مصطفیٰ کا چل رہا ہے. یہ تو دور ہی مصطفیٰ کا ہے. یہ دور ابھی ختم کہاں ہوا؟ جب تک امام حسین کا ذکر ہوتا رہے گا یہ مصطفیٰ کا دور ہے. جب تک حضرت عمر کا ذکر ہوتا رہے گا یہ مصطفیٰ کا دور ہے. جب تک خلفائے راشدین کی بات ہوتی رہے گی، اہل بیت کی بات ہوتی رہے گی، مصطفیٰ کا دور ہے. اور جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا یہ مصطفیٰ کا دور ہے. اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے ظاہر نہیں ہوں گے، تشریف نہیں لائیں گے، یہ مصطفیٰ کا دور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دور تو ختم ہی نہیں ہوا. یہ پتہ نہیں کون کون سے نبی لے آتے، کوئی نبی ہے ہی نہیں موجود. لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ خواتین کا کردار بڑا مؤثر رہا، یعنی نبی آخر الزماں کی دور جو ابھی بھی چل رہا ہے. اور اس دور میں جب ہم کربلا میں آتے ہیں، پہلے تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم شخص اونٹنی کی اوجڑی اٹھاتا ہے اور آپ کی پشت مبارک پہ رکھ دیتا ہے، اور ایک بچی چھوٹی سی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور وہ اوجڑی کو بڑی مشکلوں سے ہٹاتی ہے اور اپنے بابا کی پشت کو صاف کرتی ہے اور قہرآلود نظروں سے دیکھتی ہے 4 افراد کی طرف. کن کی طرف؟ 4 افراد کی طرف. نام بتا دیتا ہوں: ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ. چاروں کی طرف غور سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم نے میرے بابا کی پشت پر اونٹنی کی اوجڑی ڈالی، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں واصل جہنم کرے. اور چشم فلک نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بدر کے میدان میں 4 قتل کر دیے گئے، 4 کے 4 قتل کر دیے گئے. تو خواتین کا یہ بھی کردار، خواتین کا کردار یہ بھی ہے. یہ تو حضرت فاطمہ کا ذکر کیا نا، یہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام. یہ ہے حسنین کی والدہ کریمین کی، یہ ہے مولا علی کی زوجہ، یہ ہے دختر رسول، یہ ہے وہ جو اس وقت بھی ہمیں سن رہی ہیں. یہ خوش ہو رہی ہیں کہ میرے بچوں کا ذکر کوئی کر رہا ہے. یہ خوش ہو رہی ہیں بی بی فاطمہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کے ذکر کا وہ سلیقہ وہ طریقہ
وہ خلاصہ نہیں کر پا رہے جو کرنا چاہیے. ہم آپ کے بچوں کا کیسے ذکر کریں؟ کیونکہ آپ کے بچوں کا ذکر تو آپ کے بابا کیا کرتے تھے. ہم کیسے آپ کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ذکر کی وجہ سے آپ خوش ہو جائیں, اور جب ہماری بخشش کے تمام پروانے ختم ہو چکے ہوں تو آپ اپنے بابا جان سے کہہ دیں کہ اس کو جنت میں ڈال دیں, یہ میرے بچوں کا ذکر کر رہا تھا. بس اس بنیاد پر, بس اس بنیاد پر. اور اسی طرح ایک اور خاتون, وہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. کیا آپ سیدہ زینب کے کردار کو فراموش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ثانیہ زہرا کے وہ عظیم کردار کو, مجھے دنیا کی ایسی ماں لا کر دکھا دیجئے جس کے اپنے بچے مارے جا چکے ہوں, اون محمد, لیکن اسے غم اس بات کا ہے کہ علی اصغر کا کیا ہوگا, علی اکبر کا کیا ہوگا, قاسم کا کیا ہوگا. ایسی پھپھی لا کر دکھاؤ, ایسی پھپھی جان لا کر دکھاؤ کہ مقتل کی طرف جو جاتا تھا وہ خیام گائے حسینی کی طرف نظر کر کے دیکھتا تھا اور کہتا تھا پھپھی جان, پھپھی جان آپ کا یہ بھتیجا بھی گیا. یا پھر وہ بھائی لا کر دکھائے کہ جس نے قدم قدم پر رہنمائی سیدہ زینب سے لی, اس کا نام تھا عباس سے علمدار رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ زینب کے کردار کو اگر کربلا سے نکال دیا جائے تو کربلا میں کرداروں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. کرداروں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. کربلا کے تمام کرداروں کی ترجمان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے. ہر کردار کی ترجمانی آپ نے کی ہے. اور آخر میں آپ صرف تنہا بچوں کو سنبھال رہی تھی. ایک بیمار کو, عابد بیمار, ان کی تیمارداری کر رہی تھی. بچوں کے تماچے پڑ رہے تھے, آپ ان کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی. حضرت سکینہ گم ہو گئیں, مقتل میں تلاش کرنے رہی تھی کہاں ہے حضرت سکینہ. تو ایک جگہ سے آواز آئی, الیہ الیہ اختی زینب, زینب ادھر آؤ, ادھر آؤ, دیکھو بچی ہمارے سینے سے لگی ہوئی رو رہی ہے. وہ حضرت امام علی مقام سیدنا حسین کے دھڑ سے آواز آ رہی تھی, الیہ الیہ اختی زینب, میری بہن زینب ادھر آ, دیکھ سکینہ یہاں پر رو رہی ہے. تو سیدہ زینب کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ کردار ہے. اور پھر اس کے بعد سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ, ان کا کردار. لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے, لیکن یہ کیا جانے کہ سکینہ کیا تھی, جن کو ایکچولی تو پروننسیشن سکینہ ہے. سکینہ کیا تھی یہ کیا جانے, ان کو کیا پتا. آج بھی بڑے عزت والے لوگ اپنی بچیوں کا نام سکینہ رکھتے ہیں. بے عزتوں کو یہ عزت راس نہیں آتی کہ اپنی بچیوں کے نام سکینہ رکھ سکیں. جو باعزت ہوتے ہیں انہی کی بچیوں کا نام سکینہ ہوتا ہے, جو باعزت ہوتے ہیں انہی کے گھر میں زینب پیدا ہوتی ہے. یہ زینب, یہ سکینہ, یہ فاطمہ, یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے کربلا کی تاریخ کو دوام بخشا, جنہوں نے کربلا کے واقعے میں رنگ ڈالا. یزید تو چاہتا تھا سب کچھ مٹ جائے. اس نے سوچا تھا کہ ان کے گھر کی عورتیں کیا کر سکیں گی. اسے پتہ نہیں تھا یہ محمد کے گھرانے کی عورتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس گھرانے کی خواتین ہیں. یہ ان کی رگوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا لہو دوڑ رہا ہے, نانا کا لہو دوڑ رہا ہے. ان کو ظالم اور جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی آتا ہے, ان کو سچ کہنا بھی آتا ہے. اور پھر اگر نانا محمد ہو, باپ علی ہو, ماں فاطمہ ہو, تو سوچو ثانیہ زہرا کیا ہوگی. بھائی سب اپنے اپنے, بھائی حضرت فاطمہ الزہرا کو اگر تربیت ملی تو باپ سے ملی اور شوہر سے مل گئی, لیکن حضرت زینب کو تو 3 جگہ سے مل گئی. نانا سے بھی مل گئی, بابا سے بھی مل گئی, ماں سے بھی مل گئی. اب بقیہ 2 کا بھی ذکر کر دوں, 2 بھائیوں سے بھی مل گئی, اور 5ویں کا ذکر بھی کر دوں, عباس سے بھی مل گئی. تو سوچو وہ زینب کیا زینب ہوگی, اس کی طاقت کیا طاقت ہوگی, اس کا خطبہ کیا خطبہ ہوگا, اس کا انداز کیا انداز ہوگا, جس کے سامنے یزید بھی لرز کر رہ گیا. وہ خطبہ زینب تھا جو شام میں دیا گیا. تو کربلا میں خواتین کے کردار سے بھی استفادہ کیا گیا ہے.
یاد رکھیے گا جب تک یہ کردار نہیں ہوتا خواتین کا کربلا مکمل نہیں ہوتی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم خاتون کو جو خاتون جنت کی صاحبزادی بھی ہیں اور صاحبان وفا کی ماں بھی ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم خاتون کو جنہوں نے ظلم و ستم سہنے کے باوجود صبر کا اور شکر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا. لوگ صبر کا دامن شاید نہیں چھوڑتے, لیکن یہ صبر بھی کر رہی تھیں, یہ شکر بھی کر رہی تھیں. کون اپنے بچوں کی میتیں دیکھ کر شکر کرتا ہے؟ وہی شکر کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون, یہ اللہ ہی کا مال ہے اور انہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیونکہ قرآن شریف میں طے ہو چکا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ خوف سے, وَالْجُوعِ, کچھ بھوک سے. سب اس کو کربلا میں سوچتے جائیں. خوف, وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مالوں کی کمی سے, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے. پھل کیا ہوتے ہیں؟ پھل معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ امام شہاب زہری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پھلوں کا مطلب ہے معصوم بچوں کا چلے جانا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ, جنہوں نے مصائب اور مصیبتوں پر صبر کیا اور کہا قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہ اللہ ہی کا مال ہے, انہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, انہی پر اللہ کی درودیں ہیں, اللہ انہی پر اللہ کی رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں, اور یہی سیدھے راستے. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ سب سیدھا سیدھا چلتا آ رہا ہے. یہ پوری آیات مکمل یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, ادھر سے آتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, پھر آتی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ ساری آیات اگر آپ ایک ساتھ پڑھیں تو ایسا لگ رہا ہے آپ کربلا کے مناظر دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہی کربلا کا کوئی منظر ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو سلام پیش کرتا ہوں عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور سر جھکا کر اس عظیم خاتون کو جن کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے, اور جن کو سب سے زیادہ دکھ اگر کسی کی شہادت کا تھا. آپ کو پتہ ہے ان کو سب سے زیادہ دکھ کس کی شہادت کا تھا؟ لوگ شاید کہیں کہ بھائی کی شہادت کا تھا. بھائی تو دو شہید ہوئے نا, ایک تو سگے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک سگا کہوں یا وفا کہوں, کیا کہوں, ایک وفا پرست بھائی عباس علمدار, یہ دونوں شہید ہوئے. تو کیا ان کا غم تھا؟ نہیں, غم تو تھا. میں نے پوچھا سب سے زیادہ غم کس کا تھا, تو کیا اون و محمد کا سب سے زیادہ غم تھا؟ نہیں, اون و محمد کا بھی سب سے زیادہ غم نہیں تھا. تو کیا علی اکبر کا سب سے زیادہ غم تھا؟ نہیں, علی اکبر کا بھی سب سے زیادہ غم نہیں تھا. ان کو غم تھا ننھے علی اصغر کا, ننھے علی اصغر کا غم تھا. اور جس دن حرملہ کا قتل ہوا ہے وہ ہے 8 ربیع الاول کی تاریخ. کیا 8 ربیع الاول حرملہ کا قتل ہوا ہے. حرملہ وہ تھا جس نے حضرت علی اصغر کے حلقوم, معصوم حلقوم پر گھوڑوں کو مارنے والا تیر چلایا تھا. حضرت علی اصغر بولے بھی تھے, وہ میں اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ حضرت علی نے کیا کلام کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی اس پر گفتگو کی تھی. جب ثانیہ زہرا کو یہ بتایا گیا کہ آج حرملہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس دن آپ پہلی مرتبہ مسکرائی تھی.
چہرے پہ آپ کی مسکراہٹ، میں اس مسکراہٹ پہ قربان، اس مسکراہٹ پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام۔ اللہم صلی جب ہم اپنے نبی کی مسکراہٹ کے لیے کہتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، یہی میں شعر ان کی نواسی کے لیے کہتا ہوں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس زینب کے تبسم پہ لاکھوں سلام۔ وہ زینب جن کا کردار کربلا کے اندر ایک تاریخ بن چکا ہے۔ زینب نام ہے انقلاب کا، زینب نام ہے تحریک کا، زینب نام ہے باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا، زینب نام ہے جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا، زینب نام ہے خطبہ علی کا، زینب نام ہے واز حسین کا، زینب نام ہے تقریر حسن کا، اور زینب نام ہے عباس کی تلوار کا۔ زینب کے اندر یہ تمام خصوصیات شامل ہیں۔ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کی تاریخ مکمل نہ ہوتی۔ کوئی لکھوانے والا لکھوا دیتا، کوئی لکھوانے والا جس طرح تاریخ میں اور بھی کچھ لکھوایا گیا ہے یہ بھی لکھوا دیتا، لیکن یہاں چونکہ چشمدید گواہ موجود تھیں، چشمدید گواہ موجود تھی، ایک ایک قتل کی چشمدید گواہ میری زینب موجود تھی، میری سیدہ زینب جن کا میں غلام ہوں وہ موجود تھی۔ انہوں نے ہر قتل کو رقم کرایا اور بتایا کہ کربلا میں علی اصغر کو کیسے مارا گیا، علی اکبر کو کیسے مارا گیا، قاسم کے لاشے کو گھوڑوں تلے کیسے روندا گیا، سب سیدہ زینب نے لکھوایا۔ تاریخ اس کو کبھی نہیں بھلا سکتی اور تاریخ اس کو کبھی نہیں بدل سکتی۔ تم نے ظلم کیا، تم نے دارالعمارہ سے ظلم کرنا شروع کیا، تم نے مسلم بن عقیل کو پہلے شہید کیا۔ کیا کیا تھا مسلم بن عقیل نے؟ کیا قصور تھا مسلم بن عقیل کا؟ یہی نا کہ مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ مجھے تو کوفیوں نے یہاں پر دعوت دے کر بلایا ہے اور مجھے میرے بھائی نے بھیجا ہے کہ جا کر دیکھو خط لکھنے والے صحیح ہیں یا درست ہیں یا غلط ہیں۔ اور پچھلے ساتھ تم سے مسلم بن عقیل نے کیا کہا تھا؟ تین ہی باتیں تو کی تھیں اپنی شہادت سے پہلے۔ ایک تو کہا تھا کہ دیکھو میری لاش کو پامال مت کرنا، دوسرا تم سے کہا تھا کہ میرے اوپر جس کا قرض واجب ہے وہ قرض ادا کر دینا، اور تیسرا کہا تھا کہ میرے قتل کی اطلاع میرے بھائی کو کر دینا تاکہ وہ یہاں نہ آئے۔ تم نے تینوں باتیں پوری نہیں کی۔ تم نے ابن زیاد کے حکم پر دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا کے مسلم بن عقیل کو دھکا دیا، گھوڑوں سے ان کی ناش کو پامال کیا، قرض ان کا ادا نہیں کیا، اور ان کے قتل کی خبر تم نے ان کے بھائی کو نہیں دی۔ تم جھوٹے تھے، تم مکار تھے، تمہاری پوری حکومت جھوٹ پر قائم تھی۔ حضرت زینب نے شام کے دربار میں یزید کو زناٹے دار خطبے کا تماچا مار کے، وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو ہاتھ بھی لگایا جا سکے، خطبے سے تماچا مار کے، وہ علی کی بیٹی کا خطبہ تھا۔ علی کے خطبے جانتے ہو؟ علی جب خطبے دیتے تھے یا علی جب کلام کرتے تھے تو لوگ خاموش ہو کر سنتے تھے، کیونکہ علی نے گفتگو کا یہ انداز محمد مصطفیٰ سے سیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم نے علی کی بیٹی کے خطبے کو ہلکا لے لیا تھا، اور تم نے دیکھا تھا کہ شام میں کیا خطبہ دیا گیا۔ یہ خطبہ بھی سناؤں گا آپ کو میں، وہ جملے بھی سناؤں گا آپ کو میں۔ فی الوقت ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، کربلا کی ریت آج بھی کچھ ان کہے لفظوں کی تحریر کو چھپائے بیٹھی ہے۔ ان کہے لفظ تھے جو کسی نے ادا نہیں کیے کربلا میں، جو شاید کوئی ادا کرنا چاہتا تھا لیکن ریت نے لکھ لیے، وہ لفظ نہیں کہے گئے۔ کربلا ایک مقتل گاہ بنی، دھڑ پڑے ہوئے تھے۔ سلامتی ہو قبیلہ بنو اسد پر کہ جنہوں نے ان دھڑوں کو جمع کیا اور ان کو قبر کی شکل دی۔ آج بھی مظلومیت کی انتہا یہ شہری صاحب، آج بھی مظلومیت کی انتہا یہ کہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود دھڑ الگ ہے اور سر الگ ہے۔ اس سے بڑی مظلومیت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی مظلومیت اور کیا ہوگی؟
سوائے ایک کسر، یہ میری تحقیق ہے، سوائے ایک کسر، سوائے ایک کا، اور وہ حر بن یزید رہائی۔ اسی کہ حر بن یزید رہائی کے جب سر کو کاٹا گیا تو حضرت امام حسین کے پاس آ کر وہ گرے۔ حضرت امام حسین نے کہا حر ہم تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکے، ہم تمہیں پانی نہیں پلا سکے، ہمارے گھر سے کوئی کھائے بغیر نہیں جاتا تھا، ہم تمہیں پانی نہیں دے سکے، ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکے ہم تمہارے لیے، لیکن میں تمہیں اپنی ماں کا رومال باندھ دیتا ہوں تمہارے گلے پر، میری ماں تمہیں پہچان لیں گی۔ حضرت فاطمہ کا رومال نکال کر آپ نے حر کے گلے میں باندھا، حر کا سر پھر کٹ نہیں سکا، ویسے ہی کا ویسا جڑا رہا، کیونکہ یہ فاطمہ کا رومال تھا، یہ محمد کی بیٹی کا رومال تھا۔ محمد آنکھ اٹھا کر اگر کسی صحابی کے لگا دے تو واپس لگ جاتی ہے، بیٹی رومال اگر بندھوا دے تو سر جڑ جاتا ہے۔ سوائے حر بن یزید رہائی کے تمام سر دمشق میں موجود ہیں اور دھڑ کربلا میں موجود ہے۔ یہ ریت پر لکھی ہوئی وہ ان کہی کہانی ہے جو کسی نے بتائی نہیں، لیکن ریت نے لکھ لی، بڑے بڑے شباب ریت نے لکھ لیے، بڑی بڑی کہانیاں ریت نے لکھ لی۔ کربلا کی ریت پر کہانیاں ہیں، کبھی پڑھنا ہو تو کربلا ضرور جانا، وہ کہانیاں تمہیں ضرور ریت پر لکھی ہوئی نظر آئیں گی۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیں گے، عشق میں کیا بچائیں گے، عشق میں کیا لٹائیں اور عشق میں کیا بچائیں گے، عشق میں کیا بچائیں گے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ہے، سارا نصاب، سارا نصاب عشق کا ریت نصاب ہے، عشق کا نصاب۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر۔ ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔
نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب، ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، سارے گلاب ریت پر۔ ناظرین محترم، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، کربلا کی اسی ریت پر جس ریت پر چشم فلک نے بڑے دردناک مناظر دیکھے، اسی ریت پر جس ریت پر خون علی اصغر گرانے کی کوشش کی امام علی مقام نے، ریت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، آسمان کی طرف اچھالا، آسمان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، زمین و آسمان نے علی اصغر کے لہو کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، صرف ایک جگہ ایسی تھی جہاں وہ لہو رہ سکتا تھا، وہ امام علی مقام کا چہرہ تھا، آپ نے اس لہو کو اپنے چہرے پہ ہی مل لیا، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں علی اصغر کا لہو گر سکتا، اتنا پاک اتنا مقدس تھا کہ زمین نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، آسمان نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ شہادت کیسے ہوئی؟ انشاءاللہ تعالی اپنی حیات کے مقصد کو حقیقت کا روپ دیتے ہوئے کہ جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں، پیدا مجھے اللہ نے کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، لیکن اللہ کی عبادت میں یہ بات شامل ہے کہ جس نے مجھے اللہ کی عبادت کرنا سکھائی اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں، اور اس درود کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں آل کا ذکر ہے وہ میں ذکر کروں، لہٰذا میں اس آل کا ایک معصوم سی کوپل جس کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، کل اس کی شہادت بیان کروں گا۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔